الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہم نے لاسٹ ٹائم اصول حدیث کے اندر یا علم المصطلح کے اندر ہم نے بات کی تھی حدیث کے حوالے سے، اور ہم نے مختلف جو تقسیم ہے اثر کی اور اس طریقے سے خبر اور حدیث، اس تقسیم کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے اس میں کچھ بنیادی ڈفرنسز ان کا بھی ذکر کیا تھا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے اصل میں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منقول ہو کہ اس میں نسبت اللہ کی طرف ہو، یعنی اس حدیث کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور پھر نسبت اللہ کی طرف ہو اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہو یا اہتمام کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو حدیث قدسی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ بھی معجزہ ہیں، اور اس کی تلاوت عبادت ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے تواتر شرط ہے. پہلی سمجھ لیں، قرآن مجید کے الفاظ معجزہ ہیں. کیا مطلب ہے قرآن مجید کے الفاظ معجزہ؟ اصل میں یعنی قرآن مجید کا معجزہ ہونا تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کس طرح معجزہ ہے، اصل میں یہ سوال ہے. تو قرآن مجید اصل میں یعنی قرآن مجید کا جو اعجاز ہے، معجزہ ہونا، اس کی مختلف نوعیتیں ہیں. لیکن عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید معجزہ ہے، تو ہمارا اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ لغوی اعتبار سے اس میں جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، جو ڈیپتھ ہے الفاظ کی، اور جو چوائس آف ورڈز ہیں، فار ایگزامپل لٹریری پرسپیکٹو سے، ادبی پرسپیکٹو سے، یا مختلف پرسپیکٹو سے، یعنی لغوی اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے وہ یہ اعجاز ہے. ویسے تو قرآن مجید ایک ہسٹوریکل بک بھی ہے، ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بھی بات کرتی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ اس یعنی مستقبل کی خبریں ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کرتی ہے. تو یہ کتاب جو ہے مختلف اعتبار سے معجزہ ہے. لیکن جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ الفاظ معجزہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز سے، جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، جس ڈیپ یعنی جو دا چوائس آف ورڈ، دا پرفیکٹ چوائس آف ورڈ، اور یہ اس طریقے سے جو کلام ہے، یہ کوئی اور بندہ، یہ انسان کلام نہیں پیش کر سکتا. جیسے ہمارے پاس بہت سے واقعات بھی ہیں اس حوالے سے کہ عربوں کے ہاں عرب اپنی لغت، اپنی زبان کے بارے میں بڑا فلاؤنٹ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن مجید آیا تو they gave up and they realized کہ they cannot actually compare themselves with the Quran. تو قرآن مجید اس لحاظ سے معجزہ ہے. اچھا، اس کی تلاوت عبادت ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کی تلاوت عبادت، تین فرق ہے نا بنیادی، انہوں نے ذکر کی ہیں کہ تلاوت عبادت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت جو ہے وہ سر آواز قرآن آپ کی مجید کٹ ہم رہی ہے بہت. پڑھتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں باقاعدہ اس کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے. ہر حرف کی اگینسٹ ہمیں ثواب ملتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو تلاوت ہے اس میں ہر حرف میں ثواب ملتا ہے. الف پہ حرف ہے، اور ہر حرف کے اگینسٹ انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ 10 نیکیاں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 تھیں یا 30 نیکیاں؟ 10 نیکیاں ہیں، ہاں ایسے. تو آپ نے پھر مثال دی الف لام میم کی. آپ نے کہا الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، تو یہ 30 نیکیاں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب حدیث کے بارے میں ایسا نہیں ہے، حالانکہ حدیث بھی وہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ظاہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو بات نہیں کرتے. تو اب وہ الفاظ جو اللہ کے الفاظ ہیں اور جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ ان الفاظ کو جب بیان کریں گے تو باقاعدہ وہ عبادت ہوگی، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، جو ثواب. لیکن حدیث کے اندر آپ کو ویسے تو ثواب ملے گا نیکی کے اعتبار سے، لیکن اس طرح ہر حرف کے اگینسٹ نیکیاں وہ ثابت نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ تواتر. تواتر کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے ہم اس کا ذکر کریں گے. قرآن میں جی تو میں بتا رہا تھا حدیث قدسی کے اندر 3 فرق ہیں. ایک تو یہ کہ ایک تو میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کے الفاظ بھی معجزہ ہیں. حدیث کے الفاظ معجزہ نہیں ہوتے. حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، اور معانی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اس میں فرق ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ عبادت ہے، اس کے ہر حرف پہ نیکی ملتی ہے. حدیث پہ ضروری نہیں ہے. حدیث پہ ویسے تو نیکی ملتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے حدیث سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی قرآن مجید کے بعد، تو آپ اس کا علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن جنرلی اوبیسلی ہر حرف کے بدلے آپ کو نیکی وہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے تواتر شرط ہے. یعنی قرآن مجید کی جو کیا چیز ہے جو قرآن آیت کو ثابت کرتا ہے؟
یعنی کیسے ہمیں پتہ چلے گا قرآن مجید یہ قرآن ہے؟ اس کے لیے تواتر شرط ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جس طریقے سے احادیث کی اسناد ہوتی ہیں، سندیں ہوتی ہیں، بلکہ اسناد ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے قرآن مجید کی بھی سندیں ہوتی ہیں. یعنی قرآن مجید بھی ہم تک جو پہنچا ہے وہ یعنی روایتاً پہنچا ہے، نقل کے ذریعے پہنچا ہے، تو اب ٹرانسمیشن کے تھرو پہنچا ہے. تو اب قرآن مجید کو کس طرح ہم قبول کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے تواتر. آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس پر. حدیث کے لیے تواتر شرط نہیں ہے، خبر احاد آگے ہم پڑھیں گے، وہ ایک ریلائبل سورس سے ہمیں اگر ایک خبر مل جائے تو وہ بھی کافی ہے. تواتر ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے جو علماء نے نیسیسیٹیٹ کی ہے، جس کو ضروری سمجھا گیا ہے قرآن مجید کے ثبوت کے لیے. تو بہرحال یہ فرق ہے، حدیث کے اندر یہ فرق نہیں، حدیث قدسی کے لیے فرق نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے عن ابی ذر، حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما یرویہ عن اللہ تعالی، جو اس سے جو روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے. ابو ذر سے مروی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا روایت کی ہے؟ نسبت اللہ کی طرف. انہو قال، کہ اللہ نے فرمایا. یہاں پہ عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. تو اب دیکھیں الفاظ فرق ہو گئے نا. اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے حرام کر دیا ظلم کو اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یہ مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ، کتنی پیارے الفاظ ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے، تو تم پھر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو یہاں پہ یا عبادی عام طور پہ نا یا عبادی کے الفاظ ہوتے ہیں اس طریقے سے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جیسے کہ یہ حدیث میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. حدیث قدسی کو روایت کرنے کے دو صیغے ہیں، مطلب ایک ہی آلموسٹ. قال رسول اللہ فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے جو انہوں نے روایت کیا، یعنی اللہ کے رسول نے روایت کیا اپنے رب سے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. دوسرا کیا ہے؟ قال اللہ تعالی فیما رواہ عنہ رسولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے جو اس کے رسول نے اللہ سے روایت کیا، اس سے روایت کیا، نقل کیا. ٹھیک ہے، ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا مطلب آلموسٹ سیم ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے سمپل، اگر آپ خلاصتاً بیان کریں تو یعنی اللہ کی طرف نسبت ہوگی، اور الفاظ کیسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس کو نقل کر رہے ہیں. عام طور پہ صحابی نقل کرتے ہیں، نبی بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول بیان، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں، اور آخر ظاہر ہے وہ صحابی کے تھرو ہی ہم تک پہنچتی ہے، اسی لیے اس کو حدیث بھی کہتے ہیں. امید ہے آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا. آگے پہ کرتے ہیں جی. اب کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ ٹرمز ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آگے جب ہم ان ٹرمز کو بار بار یوز کریں گے. پہلی ٹرم یہ ہے السند. السند کا مطلب ہے نون پر زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، السند کہتے ہیں، لغوی معنی ہے المعتمد. معتمد کا مطلب ہوتا ہے جس پر اعتماد کیا جائے. ٹھیک ہے نا، اسم مفعول، جس پر اعتماد کیا جائے. السند کہتے ہیں ایسی چیز پر جس پر اعتماد کیا جائے. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کی مسند ہوتی ہے، کہتے ہیں نا مسند، مسند بلکہ کہتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ جہاں پہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اصطلاحی معنی کیا ہے؟ روات کا ایسا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے. آپ کو پتہ ہے حدیث جو ہے وہ راویوں کے تھرو ہم تک پہنچتی ہے. روات کس کو کہتے ہیں؟ راوی. راوی کہتے ہیں روایت کرنے والا، نقل کرنے والا، ٹرانسمٹ کرنے والا. روات کا ایسا سلسلہ. روات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ مجھ تک کی حدیث کیسے پہنچی؟ روات کے تھرو، راویوں کے تھرو. راویوں کی جمع روات. ٹھیک ہے، فعال کی وزن پہ. تو مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ تک کی حدیث کیسے پہنچی؟ مجھے یعنی الہام ہوا کیا؟ سبحان اللہ، نہیں. مجھے کس طرح؟ یہ کوئی ریکارڈڈ میسج تھا، کوئی ویڈیو کے آڈیو کی صورت میں؟ نہیں، ایسی بات ہے. بلکہ کیسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بیان کیا، ان صحابی نے آگے اپنے تابعی کو بیان کیا، تابعی نے تبع تابعی کو بیان کیا، تبع تابعی نے آگے کسی محدث کو بیان کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اس حدیث کو کتاب کے اندر نقل کر دیا یا سیو کر دیا، یا پھر اس کو چلتے چلتے یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچ گیا. تو یہ اب کون ہے؟ یہ راوی ہیں، روایت کر رہے ہیں، ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو ایک سے دوسرے کے تھرو نقل کر رہے ہیں. تو سند کس کو کہتے ہیں؟ سند اس چین آف نریشن، نریٹرز کو کہتے ہیں. سند کہتے ہیں ایسی چین کو، ایسی وہ جو زنجیر ہے روات کی جو آپس میں لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس نے اس کو بیان کیا، اس نے اس کو بیان کیا، اس کو کہتے ہیں سند. ٹھیک ہے، تو روات کا ایسا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے، اس کو سند
سند کا مطلب تو معتمد ہوتا ہے. تو حدیث کا چونکہ اعتماد ان راویوں پر ہوتا ہے، یعنی یہ راوی بیان کر رہے ہوتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، وہ آگے بیان کرتا ہے میں نے فلاں سے سنا، تو اسی لیے اس کو سند کہتے ہیں. تو اعتماد چونکہ جو حدیث جو متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، آگے پڑھیں تو متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو. تو ٹیکسٹ کا چونکہ اعتماد اور ریلائبلٹی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ وہ سند کے اوپر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو سند کہا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا بہت مطلب سمجھ آ گیا ہوگا اس کا بارے میں. کچھ بھی نہ بھی سمجھ آئے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ روات کا ایسا سلسلہ، ایسی زنجیر، چین آف نریٹرز جو متن تک پہنچا دے. متن کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکسٹ. آگے متن دیکھ لیتے ہیں. المتن، یہ اصل میں عربی میں المتن ہے، ہم عربی میں متن کہہ دیتے ہیں، تا پر زبر پڑھ دیتے ہیں، یعنی سوری اردو میں، لیکن اصل میں یہ لفظ ہے المتن، تا پر جزم ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ ما صلب وارتفع من الارض، یعنی زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو یا ابھرا ہوا ہو، اونچا ہو، ذرا بلند ہو. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلام کا وہ حصہ جہاں پر سند کی انتہا ہو جائے. تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے متن؟ کیونکہ سند کے اینڈ پر جہاں پہ سند ختم ہوتی ہے، سند کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عام طور پہ صحابی سے. ہم کہتے ہیں سند کا آغاز صحابی سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے وہ بات سنتے ہیں اور آگے نقل کرتے ہیں. اور سند اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جو میں ہوں مثال، مجھ تک اینڈ ہو رہی ہے کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس حدیث کو، یا پھر امام بخاری بیان کر رہے ہیں ان کی کتاب کے اندر، تو وہ ہو گئی. ہاں مجھے 5 منٹ دے دیں انشاءاللہ، بلکہ 10 منٹ دے دیں. ٹھیک ہے 10 منٹ دے دیں انشاءاللہ. یعنی سند کے بعد شروع ہونے والا کلام. تو متن کہتے ہیں جہاں پہ، یعنی ہوتا یہ کہ اگر آپ حدیث کو دیکھیں تو ہوتا یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جی امام بخاری نے ذکر کیا، اس کے بعد امام بخاری نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، پھر انہوں نے صحابی سے سنا، صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا. تو جو متن کا اینڈ ہے، جو سند کا اینڈ ہے، جو انتہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے جہاں تک سند بلند ہو رہی ہے، کہاں؟ اللہ کے رسول تک جا رہی ہے، ہم سے اللہ کے رسول تک بلندی اوپر جا رہی ہے. تو سب سے اوپر جو بلند ترین مقام ہے وہ کون سا ہے؟ وہاں پہ ٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے لغوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں بلند ابری ہوئی جگہ کو. تو یہ تھوڑا سا اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ آئے کہ اچھا اس کا لٹرل میننگ اور ٹرمینولوجیکل میننگ، اصطلاحی معنی اور لغوی معنی میں آپس میں نسبت کیا ہے. یہ بھی ہمیں پتا ہو نا تو ذرا الفاظ کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا آسان ہو. نہ بھی ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کلام کا وہ حصہ جہاں پر سند کی انتہا ہو جائے، یعنی سند کے بعد شروع ہونے والا کلام، مطلب کیا ہے؟ حدیث کا ٹیکسٹ. وجہ تسمیہ، اچھا وجہ تسمیہ مسند حدیث کے متن کو سند کے ساتھ قوی کرتا ہے اور اس کے قائل کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے خود ہی بتا دی ہے اس کی ریزن کیا ہے، تو یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی اپنے الفاظ میں. تو آپ کو معنی پتا ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ آپ کو میرے الفاظ یاد ہوں. آگے ایک اور ٹرم ہے الاسناد. ایک ہے سند اور ایک ہے الاسناد، باب افعال کے وزن پہ نا. اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. حدیث کو سند کے ساتھ اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا، اصل میں اسند یسند اسناد باب افعال ہے جس میں تعدی ہوتا ہے. آپ کو شاید پتا ہو اس کا، اگر نہ بھی پتا ہو چلے کوئی بات نہیں ہے. اگر اس کو باب افعال کے معنی میں لے کے جائیں، متعدی بنا دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حدیث کو سند کے ساتھ منسوب کرنا، اعتماد کرنا. یعنی حدیث کو آپ نے، اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے حدیث کو بیان کیا ہے اس کے روات کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز ہے حدیث کو سند کے ساتھ اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا، کہ یہ حدیث فلاں فلاں راوی نے ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں اسناد. اس عمل کو کہتے ہیں اسناد. اچھا روات کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچا دے. اچھا اسناد جو ہے یہ بیسیکلی سند کے ہم معنی بھی استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ کہتے ہیں نا اس کی اسناد پڑھیں جی، کیا مطلب ہے؟ اس کی سند بیان کریں، ٹھیک ہے نا. مطلب وہی ہے، پہلا مطلب یہی ہوتا ہے اوبیسلی. جب آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جی اس کی اسناد بتائیں، یہ اسناد پڑھیں، کیا مطلب ہے؟ سند بیان کریں، مطلب وہی آلموسٹ، ٹھیک ہے نا. تو آسان الفاظ میں آپ یاد رکھیں کہ سند کے ہم معنی استعمال ہوتا ہے الاسناد، روات کا ایسا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے. وہی تعریف جو سند کی ہم نے پڑھی تھی، اس تعریف کے مطابق یہ سند کے ہم معنی. چلیں جی، تو سند کے ہم معنی استعمال ہوتا ہے اور اس پروسیس کو بھی کہا جاتا ہے. حدیث کو سند کے ساتھ اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا، یہ ایک پروسیس ہے، اس عمل کو بھی کہا جاتا ہے. چلو جی، آگے لفظ ہے المسند. ایک ہے سند، ایک ہے الاسناد اور ایک ہے المسند، اور پھر آگے المسند بھی ہوگا. مزہ آتا ہے مجھے اس طرح کی چیزیں پڑھ کے پڑھا کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ عربی زبان کتنی گہری زبان ہے. سبحان اللہ، دیکھیں آپ زبر زیر پیش اوپر نیچے ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں وقتہ پڑا ہوا ہے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے. چلو جی الحمدللہ، ٹھیک ہے. المسند، نون پر زبر کے ساتھ ہو، اس کی 2 تعریفیں ہیں. اچھا المسند کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم دوسرا مطلب پڑھ لیتے ہیں، وہ ذرا آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سند کے اعتبار سے متصل ہو. آپ کو پتا ہے کہ چین آف نریشنز ہے،
ایک بندے نے اس سے سنا، اگلے نے اس سے سنا، اگلے سے اس نے سنا. اب یہ چین بریک نہیں ہونی چاہیے کہیں، ٹھیک ہے نا. اگر بریک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے کہا میں نے فلاں سے سنا، لیکن حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسے سن سکے، کیونکہ مثال کے طور پہ ان دونوں کے درمیان 200-300 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ 200-300 سال بعد پیدا ہو رہا ہے جا کے، وہ کہتا ہے میں نے اس سے سنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ چین ٹوٹ گئی، درمیان میں مسنگ کوئی لنک ہے، ٹھیک ہے نا. تو متصل سند کو مسند کہتے ہیں. ہر وہ حدیث جو متصل ہو، جس کے اندر ہر نریٹر دوسرے کے ساتھ ایسے ہو کہ وہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہو، کہ میں نے اس سے سنا ہے، وہ کہے میں نے اس سے سنا ہے، اور درمیان میں کوئی لنک بریک نہ ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مسند. ایسی حدیث جو متصل ہو سند کے اعتبار سے. یہ آسان ہے. اچھا جی، اب المسند کا ایک اور مطلب بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسند احمد، آپ نے سنا ہے، یہ بار بار علماء کہتے ہیں. مسند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ کتاب کا نام بھی ہے. ہر وہ کتاب جس میں ایک صحابی یا زیادہ کی احادیث علیحدہ علیحدہ جمع کی گئی ہوں، جیسے مسند امام احمد، مسند عبداللہ بن عمر، امام مسند عائشہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف مسند عبداللہ بن عمر جو امام محمد بن ابراہیم طرطوسی کی تصنیف ہے بہرحال. تو اب یہ جو مسند کتابیں ہیں، ان کو مسند کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ امام احمد کی جو مسند ہے وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، تو آپ کو دیکھیں گے کہ ہر امام احمد نے کیا کیا ہے کہ ہر جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، صحابی راوی نہیں کہنا چاہیے، صحابی، ہر صحابی، کیونکہ صحابی بھی ویسے راوی ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم روات جب کہتے ہیں تو ہم صحابی کے بعد والے بندوں کو روات کہتے ہیں، لیکن ویسے صحابی بھی راوی ہوتا ہے حقیقت میں، کیونکہ وہ بھی روایت کر رہا ہے اللہ کے رسول سے. اور حدیث قدسی میں اللہ کے رسول بھی راوی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بیان کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال، تو مسند میں بیسیکلی ہوتا یہ کہ صحابہ جو ہیں، ایک صحابی، ان کو ذکر کیا جاتا ہے، اور ان سے متعلق جو بھی احادیث ہیں تمام کی تمام ان کو جمع کر دیا جاتا ہے، ریگارڈلیس آف کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، بس وہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. تو صحابہ کے مطابق، یعنی پرسنالٹیز اور انڈیویجولز کے مطابق احادیث کو جمع کی گئی کتاب جو ہے اس کو کہتے ہیں مسند. مثال کے طور پہ آپ امام احمد دیکھیں گے، مسند امام احمد کھولیں گے تو آپ کو صحابی کا نام نظر آئے گا. جب آپ اس صحابی کے نام کو دیکھیں گے تو اس کے نیچے ان سے متعلقہ مختلف احادیث بھری پڑی ہوں گی. اب وہ احادیث کا کوئی لنک آپس میں، کہ ان کا کوئی موضوع وغیرہ مختلف موضوعات سے متعلق ہوں گی. تو ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی آپ انڈیکسیشن ہے یہ مسند احمد کی، ٹھیک ہے. چلیں جی، آخر میں ہے المسند. المسند کیا ہے؟ المسند کہتے ہیں نون پر زیر، وہ راوی ہوتا ہے جو حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرے، خواہ اس کے پاس اس کا علم ہو یا وہ صرف روایت کر رہا ہو. مسند اس راوی کو کہتے ہیں جو حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرے، خواہ اس کے پاس اس کا علم ہو یا وہ صرف روایت کرو. بعض اوقات ایک بندے کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ حدیث کے سند بیان کر کے اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مسند راوی کو کہتے ہیں، مسند روایت کو کہتے ہیں. یہ پھر مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس کو خاص طور پہ جس کے مطابق اس کو ذکر کیا گیا ہو. اچھا جی، المحدث، محدث وہ ہوتا ہے جو روایت و درایت کے اعتبار سے علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو اور بہت سی روایات ان کی روایت پر اطلاع رکھتا ہو. محدث کہتے ہیں ایسے عالم کو ظاہر آسان الفاظ میں جو حدیث کی روایات، روات، ان کے بارے میں اس کو تفصیلی علم ہو، ٹھیک ہے. حافظ کون ہوتا ہے؟ اس کے متعلق دو اقوال ہیں. اکثر محدثین کے نزدیک یہ محدث کے ہم معنی ہے. دوسرا یہ حافظ کا درجہ محدث سے بلند ہے. وہ اس طرح کے حافظ ہر طبقے کے روات و روایت کے اکثر احوال پر مطلع ہوتا ہے، جس سے محدث لا علم ہوتا ہے. بہرحال یہ تقسیم جو ہے یہ مختلف علماء نے کی ہے، لیکن حقیقت میں کہنے کا مطلب ہے، آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ محدث ایک عالم، حدیث کا جو عالم ہے، جس کو روایات کے بارے میں پتہ ہے، جو روات ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے، صحیح ضعیف کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں مختلف احوال کا پتہ ہوتا ہے. اور اس کے جو حافظ ہوتا ہے وہ ذرا اونچا درجہ ہوتا ہے. حافظ جیسے حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے، امام ابن حجر جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ تو ان کو حافظ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے محدث ہیں. تو بڑے محدثین کو حافظ کہا جاتا ہے. بس یہ موٹا موٹا فرق سمجھ لیں. عام طور پہ اتنی ڈسٹنکشن جو ہے، باریک ڈسٹنکشن، یہ کیٹیگرائزیشن اتنی جو ہے نا، یہ علماء نے کی تو ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ نے تو باقاعدہ یہاں تک ہے کہ اس کو اتنے لاکھ حدیثوں کا پتہ ہو، اتنی لاکھ حدیثیں یاد ہوں باقاعدہ زبانی، اس طرح کی بھی ڈسٹنکشنز انہوں نے کی ہیں. لیکن بہرحال اس طرح کی ڈسٹنکشنز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے وہ اتنی کیٹیگوریکل نہیں ہوتی. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے آج اتنا ہی کرتے ہیں. معذرت، میں نے ذرا آج ٹائم زیادہ دینا تھا لیکن میں نہیں دے سکا، تو سفر پہ ہوں، تو انشاءاللہ آج ادھر ہی کور کرتے ہیں.